اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم 27ویں پارے کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس پارے کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے، قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، فرشتوں تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم بھیجے گئے ہیں گناہگار قوم کی طرف۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان کی صورت میں جو فرشتے آئے تھے، قوم لوط پر عذاب لانے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا تھا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نہیں جانتے تھے، تو جب وہ جان گئے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف آئے ہیں، آج صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ اور اس پارے کا اختتام ان لفظوں سے ہوا ہے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ کسی کو نواز دینا یہ اختیار میرے اللہ کا اختیار ہے، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہے عطا کر دے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، میرا اللہ بہت بڑا فضل والا ہے۔ آغاز میں آخرت کا انکار کرنے والے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے اور انبیاء اکرام کا انکار کرنے والے اور ان کا احترام نہ کرنے والے، ان پر جو کتابیں بھیجی گئی تھی ان کو تسلیم نہ کرنے والے، ان پر وعید بن کر آنے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اختتام میں اللہ ذوالجلال کے فضل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے پیغام رکھتا ہے، زندگی بھر گود سے لے کر گور تلک یعنی قبر تک ہمیشہ برستی ہیں اللہ ذوالجلال کی رحمتیں برستی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اگر انسان بن جائے، اگر انسان اہل ایمان بن جائے، اگر انسان مومن اور موحد بن جائے تو اللہ کی رحمتیں اس پر برسا کرتی ہیں۔ اکثر اپنی ہی بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی پر وبال آ جاتا ہے، اس کی زندگی میں پریشانیاں اور مشکلات اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ انسان سمجھتا نہیں، یہ انسان سیکھتا نہیں۔ پہلی امتوں پر جن گناہوں کی وجہ سے عذاب آئے ان پر وہ غور نہیں کرتا، یہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ آئیں اس بارے میں دیکھتے ہیں کون سی صورتیں اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو کون سا پیغام دیا ہے۔ اس بارے میں سورۃ الذاریات، سورۃ طور، سورۃ نجم، سورۃ قمر اور سورۃ رحمان واقعہ حدید، ان تمام صورتوں کے پیغامات کے ساتھ ساتھ تقریباً ہر صورت میں یہ پیغام ہے کہ رب تعالیٰ کو پہچان لیں، رب کے انعامات کو پہچان لیں، اس سے قبل کہ دی ہوئی نعمتیں تم پر وبال بن جائیں اور دی ہوئی نعمتیں تم سے چھین لی جائیں۔ سورۃ الذاریات میں 4 اقوام کا تذکرہ کیا۔ دنیا جہاں کا نہیں تھا ان کے پاس، دنیا جہان کا کیا نہیں تھا ان کے پاس، مال تھا، دولت تھی، حکومت تھی، سلطنت تھی، جوانی تھی، سرداری تھی، طاقت تھی، بڑے بڑے قداور والے یہ لوگ، پہلی امتیں جو گزری، مگر یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عبادت کریں، صرف میری عبادت کریں۔ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ نے انسان کے لیے دی ہیں، انسان کے لیے بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو ہرگز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں لی، لیکن اتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد ہمیں مقصد حیات بیان فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ جن و انس کو ہم نے اپنی بندگی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا واقعہ بیان فرمایا کہ جو اپنی گائے کو لے کے جا رہا تھا اور اس نے اس پر سامان کافی رکھا ہوا تھا۔ وہ گائے چل نہیں رہی تھی، وہ مار رہا ہے گائے کو، اور اس کو جو ہے وہ زبردستی اس پر سامان رکھ کے لے جانا چاہ رہا ہے۔ وہ گائے بول کے کہتی ہے کہ میں اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کی گئی، میں تو دودھ دینے کے لیے اور کھیتوں میں ہل چلانے کے لیے جو ہے وہ پیدا کی گئی ہوں، میں اس مقصد کے لیے نہیں پیدا گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کو بیان فرمایا تو صحابہ کہنے لگے حضور گائے جانور ایک کیسے بول سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ بلانا چاہتے ہیں وہ بول لیتے ہیں۔ یہاں رک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان فرمائی کہ ایک جانور جو ہے اس کو اپنے مقصد حیات کا پتہ ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن حضرت انسان جو تمام مخلوقات اشرف ہے، اعلیٰ ہے، اشرف المخلوقات ہے، وہ اپنے مقصد حیات کو سمجھ نہیں سکا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اتنی نعمتیں اس کو عطا فرمائی ہیں، اس کی زندگی کا مقصد اس کی عبادت کرنا تھا، نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، یہ سارا جہاں تیرے لیے پر تو نہیں اس جہاں کے لیے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے، تو اللہ کی عبادت میں لگے رہنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بے شک رزاق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزاق ہے تو اللہ ذوالجلال کی ذات ہے۔ دنیا کے اس نشے سے نکلو، دنیا کے اس پاگل پن سے نکلو، یہ رنگ برنگی محفلیں، یہ دلکش نظارے تمہیں اندھا نہ کر دیں، بلکہ نکلو اللہ ذوالجلال کی جانب دوڑو، اللہ ذوالجلال کی جانب آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اے میرے نبی ان کو کہہ دیجئے، اللہ فرماتے ہیں نکلو، اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میری طرف آؤ گے، میری رحمت کو پاؤ گے، دنیا اور آخرت کی خیر تمہیں مل جائے گی، دنیا آخرت کی بھلائیاں تمہیں مل جائیں گی۔ اور پیغام پہنچا دیجئے انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تو پیغام پہنچانے والا ہوں، بے شک میں تو ڈرانے والا ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوا، اگر خالق کی پہچان نہ ہوئی، اگر رزاق کی پہچان نہ ہوئی، بس زندگی میں جو ہے وہ کھیل تماشا سمجھتے رہے اپنی زندگی کو، اپنے مقصد حیات کو نہ سمجھے، تو پھر یاد رکھنا انجام وہی ہوگا جو پہلی امتوں کا ہوا۔ ذرا دیکھو ان کا انجام کیسا تھا، فرعون کے انجام کو دیکھو فَأَخَذْنَاهُ جُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے لشکروں کو پکڑا، اس کو پکڑا اور دریا میں پھینک دیا، وَهُوَ مَلِيمٌ، اور وہ ملامت کے قابل تھا، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتا تھا، انبیاء اکرام کا انکار کرتا تھا۔ یہاں پر ہی بس نہیں، قوم عاد کی عبرت ناک موت کو دیکھو، وفی عاد اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلته کالرمیم۔ قوم عاد کو دیکھیے، جب ہم نے بھیجا آندھی اور طوفان کا عذاب بھیجا، یہ طوفان کیا تھا؟ اللہ ذوالجلال کا ایسا عذاب تھا جدھر سے گزرتا تھا سب کچھ تیس نیس ہو جاتا تھا۔ یہاں پر ہی بس نہیں، دیکھنا ہے تو قوم سمود کو دیکھیے جو بڑے ہی طاقتور تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے ساتھ انہوں نے شرک کیا، اپنے رب کی نعمتوں کی ناشکری کی، اور انبیاء اکرام کا احترام نہ کیا، انبیاء اکرام کو جھٹلا دیا۔ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ یہ قوم سمود تھی، جب انہوں نے نافرمانی کی، اپنے رب کی نافرمانی کی، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ فرماتے ہیں ایسا عذاب ان پر آیا، وَهُمْ يَنظُرُونَ، وہ عذاب کو دیکھ رہے تھے مگر وہ بے بس تھے، دیکھتے ہی دیکھتے سب نشانے عبرت بن کے رہ گئے۔
قوم نوح کا حال کس سے مخفی ہے؟ سورۃ زاریات میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ قوم نوح کا بھی اس سے پہلے عبرتناک انجام ہوا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ یہ نافرمانی کرتے تھے، اللہ ذوالجلال کی نافرمانی کرتے تھے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں ایسے عبرتناک سزا اور موت سے اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا ذکر کرنے کے بعد یہ بیان فرمایا، سمجھانے کی کوشش اللہ سبحانہ و تعالی کر رہے ہیں کہ کتنی کتنی بڑی قومیں اور بستیوں والے ہم نے ہلاک رکھ دیے، ہم نے ہلاک کر رکھ دیے۔ جب ہمارا عذاب آتا ہے، جب ہماری پکڑ آتی ہے، تو یاد رکھو ان بطش ربک لشدید، آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب اس کی پکڑ آتی ہے، جب اس کا عذاب آتا ہے، تو صفحہ ہستی سے بڑی بڑی طاقت والی قومیں بھی مٹ جایا کرتی ہیں۔ اسی طرح آگے سورۃ طور اور سورۃ نجم ہے۔ لفظ طور جب آتا ہے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اپنے رب سے ملاقاتوں کا سلسلہ ذہن میں گردش کرنے لگتا ہے۔ پہلے آپ سن چکے ہیں کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، اور کیا کیا واقعات سارے آپ پہلے پچھلے پاروں میں سن آئے ہیں۔ اور سورۃ نجم اس کے ساتھ جو اگلی سورت ہے، اس میں عند سدرۃ المنتہی کے الفاظ جب آتے ہیں، معراج کا تصور پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور اجاگر کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کتنی عظمتیں عطا فرمائیں۔ اور اسی طرح اس سورۃ طور میں مشرکین سے چند سوالات کیے گئے، اور آخرت کو نہ ماننے والے، آخرت کو ماننے والوں پر انعامات، اور آخرت کا انکار کرنے والے ان پر جو سزائیں آئیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ سورۃ نجم کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شاعر اور مجنون کہتے تھے۔ یہ الفاظ جو آپ پر کستے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا دلائل سے جواب دیا اور ان کا رد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے ستارے کی، جب وہ گرے کہ تمہارا ساتھی وہ بولا نہیں ہے اور نہ غلط راستے پر چلا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تو شاعر اور مجنون اور نعوذ باللہ پاگل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنی خواہش اور اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہ تو صرف وحی جو اس پر نازل کی جاتی ہے وہی بولتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اس صورت میں ہی آگے جا کر عند سدرۃ المنتہی کا ذکر کیا، یعنی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، اور یہ سارا واقعہ اس میں ان آیات میں موجود ہے۔ اسی طرح صبح شام انسان کو اللہ ذوالجلال کی تسبیحات بولتے رہنا چاہیے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لیجئے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کا ایک ایک لمحہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، صبح کا وقت ہو اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا، اور رات کا وقت ہو اللہ کی تعریف کیجئے۔ آپ یہ کہہ لیجئے جون سا بھی لمحہ ہو بس زبان پہ جاری رہے تو اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے جاری رہیں۔ جو صبر کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے انعامات کے پیغامات جاری فرمائے ہیں، اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی فرشتوں کی اعلیٰ مجلس میں ان لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہر ادا میں غالب رکھنا، اللہ کے دین کو غالب رکھنا، اس صورت کا یہ پیغام ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔
آپ اس سے منہ موڑ لیں جو منہ موڑ لے ہماری یاد سے۔ اب ولم یرد الا الحیات دنیا، ایسی چاہت ہوتی ہے، صرف دنیا کی چاہت ہوتی ہے۔ مطلب آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے جو آپ سے منہ موڑتا ہے، آپ سے آپ کے دین کو ناپسند سمجھتا ہے اور آپ کے دین پر عمل نہیں کرتا، دنیا کا مال و دولت جتنا مرضی اس کے پاس ہو، دنیا کی آسائشیں جتنی مرضی اس کے پاس ہوں، آپ اس کی آسائشوں کی خواہشات نہ کریں، آپ اس کی سہولیات کی خواہشات نہ کریں، آپ اس کے مال کو نہ دیکھیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، جو آپ سے منہ موڑتا ہے، آپ کے دین سے منہ موڑتا ہے، تقاضا یہ ہے، احترام یہ ہے، ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ بھی اس سے منہ پھیر لیں۔ آپ کا مقصد وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، واضح پیغام کو پہنچا دینا ہے۔ اب جس کی مرضی ہے وہ ہدایت کو تسلیم کر لے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، اور جس کی بدقسمتی ہے کہ وہ دین کو آپ کو نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دنیا کی چاہت کرتے ہیں تو دنیا کی چاہت ہی ان کو مل کے رہے گی، آخرت میں ان لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ نجم آیت نمبر 32 میں، بے حیائی اور برائی کے کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، نیکیوں کا نیک بدلہ انہی کے حصے میں آتا ہے۔ وہ لوگ جو بچتے ہیں، بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو برائی سے بچنے کی، بے حیائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ان ربک واسع المغفرہ، اللہ تعالیٰ پھر ان کی کمیوں کوتاہیوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ کیجئے، انسان چونکہ نسیان سے ہے، بھول جانے والا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن یہ اگر برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بے حیائی سے اجتناب کرتا ہے، جو کمیاں کوتاہیاں، کوئی چھوٹی موٹی غلطی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہوتی ہے انسان سے، تو ہماری رحمت کیسی ہے؟ واسع المغفرہ، بڑی کشادہ رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ شرط وہی ہے جو پہلے سپارے سے، ڈیمانڈ وہی ہے جو پہلے سپارے سے چلتی آ رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، شرک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ ہمیشہ عبادت کرنا، اللہ ذوالجلال کی عبادت کرنا۔ سورۃ نجم میں اللہ نے یہ بھی فرمایا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اب اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ پارے کے شروع میں یہ تھا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا۔ پارے کے درمیان میں بھی اللہ نے یاد دہانی کروانے کے لیے کہ اپنے رب کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ یاد رکھنا، اگر تم مقصد زندگی عبادت کا خیال نہیں رکھتے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو پسند نہیں کرتے، دھکے مار مار کر تمہیں جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ سورۃ الطور آیت نمبر 14 اور 13 میں ارشاد ربانی ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، جس دن وہ دھکیلے جائیں گے، جہنم کے انگاروں کی جانب دھکیلے جائیں گے، پھر کہا جائے گا یہ وہ جہنم ہے جسے تم جھٹلا دیا کرتے تھے، یہ وہ جہنم ہے جس کے لیے تم انبیاء اکرام کو جھٹلاتے تھے، اس کے انجام میں آج اس جہنم میں تمہیں دھکیلا جا رہا ہے۔ سورۃ القمر کو دیکھیے، ایک ہی سورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن مجید کے علم کو آسان بنایا ہے، بہت آسان بنایا ہے، لہٰذا قرآن پڑھتے رہنا،
پڑھاتے رہنا، سمجھتے رہنا، سمجھاتے رہنا، یہ بہت اہم فریضہ ہے۔ جب بھی دست دعا کرنا، اپنے رب کے سامنے دست دعا کرنا۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 10 میں دیکھیے، فَدَعَا رَبَّهُ انی مغلوب فانتصر۔ سیدنا نوح علیہ السلام دعا کر رہے ہیں بے بسی کے عالم میں، بے کسی کے عالم میں، جب مایوس ہو چکے ہیں، قوم والوں نے انکار کر دیا، قوم والوں نے تسلیم نہیں کیا، اور بے بس ہو کر دعا کرتے ہیں، اے میرے رب میں بے بس ہوں، میری مدد فرما۔ زندگی میں اگر انسان کو مشکل وقت آ جائے، انسان پر کوئی پریشانی آ جائے، انسان ایسے مشکل حالات میں ہے، تو اپنے رب کی طرف رجوع کرے اور کہے ربی انی مغلوب فانتصر۔ وہ دعا کرے جو سیدنا نوح علیہ السلام نے کی، ان دعا کے ساتھ اللہ کو پکارے جو جناب یونس علیہ السلام نے پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ زندگی میں قرآن مل جائے، دوسری تواضع اور عاجزی کے ساتھ دعا مل جائے، کتنی بڑی سعادتیں ہیں۔ ملے گا کیا؟ میرا رب فرماتا ہے، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ جنت ملے گی، عزت ملے گی، سلامتی ملے گی۔ یاد رکھنا، اگر قرآن جیسی نعمت کی قدر نہیں کرتے، نہ قرآن پڑھتے ہو، نہ رب کے سامنے دست دعا ہی بلند کرتے ہو، پھر یاد رکھنا، یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ جس دن وہ گھسیٹے جائیں گے، اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا مس سقر، دوزخ کی آگ لگنے کے مزے چکھو۔ دنیا میں تم انبیاء اکرام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، دنیا میں تم آسمانی کتابوں کو جھوٹی کتابیں نعوذ باللہ کہا کرتے تھے، دنیا میں بھیجے گئے پیغمبروں کو تم جادوگر اور مجنون کہا کرتے تھے، تم ان کی کتاب قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ ذوقوا مس سقر، آج چکھو اس آگ کا عذاب جو چمڑیوں کو ادھیڑ دینے والی، جو جسم کو جھلسا دینے والی، جو ہڈیوں کو جلا دینے والی۔ چکھو آج اس رب کی طرف سے دردناک عذاب چکھو۔ یہ بدلہ ہے برے کاموں کا، یہ بدلہ ہے انکار کرنے کا۔ آگے سورہ رحمان ہے۔ سورۃ رحمان، اس کی تفصیل تو بہت بڑی ہے، ہم مختصر بات کرتے ہیں۔ اس کا آغاز اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انداز دیکھیے، سبحانہ و تعالیٰ نے کس انداز سے اس سورت کو ترتیب دیا۔ الرحمن، رحمان ہے وہ ذات، رحم کرنے والا ہے۔ علم القرآن، جس نے سکھایا قرآن۔ خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں انسان کو، تقریباً اس صورت میں اللہ نے 31 مرتبہ بار بار فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ میرا رب تعالیٰ ایک بار ہی کہہ دیتا تو کافی تھا، لیکن اللہ نے 31 مرتبہ 31 ٹائم یہ بیان فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کہنا ان نعمتوں اور بہاروں کی پہچان دینا ہے، بار بار جو یہ کہنا ہے، نعمتوں کی پہچان کروانا ہے جو بوجہ غفلت ہمیں نظر نہیں آتی۔ میرے رب کی نعمتوں کو پہچان کر اگر الحمدللہ کے ساتھ اطاعت اور بندگی کا انسان عزم کر لے، پھر جنت ہے، پھر جنت کی بہاریں ہیں۔ مگر یاد رکھنا، اگر تم دل لگا بیٹھے، دنیا میں دل لگا بیٹھے اور آخرت کو بھول گئے، اللہ نے پھر ایسے لوگوں کا انجام کیا رکھا ہے، جہنم کے انگارے ہیں۔ نیک عمل کرو گے تو الہ العالمین نے وعدے کیے ہیں وَيَبْقَى كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ نیک عمل کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے ہیں، جنت کے وعدے ہیں۔ اگر برے عمل کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آن۔ یہ وہ جہنم جسے مجرم جانتے تھے، جھوٹا جانتے تھے، جہنم کے اوپر
وہ کہتے تھے کہ جہنم میں ہم کبھی نہیں جا سکتے، ان کے اوپر کھولتا ہوا پانی، گرم پانی ڈالا جائے گا اور ان کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سورۃ الرحمن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کا تذکرہ کیا، جہنم کی ہولناکیوں کے بعد جنت کا تذکرہ اس لیے کیا کہ جو نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی نعمتوں کو جان جائیں کہ کس قدر اللہ سبحانہ و تعالی نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتًا، جو اللہ سے ڈر جاتا ہے دنیا کی زندگی میں، اللہ سبحانہ و تعالی کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتا ہے اور انبیاء کرام کا احترام اور اکرام کرتا ہے اور اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے دو دو جنتیں رکھی ہیں، اور ایسی جنتیں فیہما عینان تجریان، چشمے جاری ہوں گے، فیہما من کل فاکہۃ زوجان، پھلوں کے جوڑے ہوں گے، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، اور یہ جنتی مہمان بن کر تکیے لگا کے، ٹیکیں لگا کے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت انداز میں یہ سارے جنتی مراحل اور جنتیوں کی مہمان نوازیوں کو ذکر کیا اور فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ بدلہ ہے، یہ ان کاموں کا بدلہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے تم کرتے رہے ہو۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت سی نعمتوں کا اس پارے میں تذکرہ فرمایا اور دنیا کی حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، کل من علیہا فان، باقی رہنی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات باقی رہنی ہے، اللہ کا نام باقی ہے اور ہمیشہ باقی ہی رہے گا۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں، سورۃ الواقعہ جو قیامت کے مناظر سے بری پڑی ہے، اگر انسان سورۃ الواقعہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھے یقیناً اس کی زندگی بدل جائے گی، جس کا آغاز اس لفظوں سے ہوتا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ۔ کچھ لوگ اصحاب الیمین ہوں گے، دائیں ہاتھ والے، اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں جن کے نامہ اعمال میں دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور کچھ بد نصیب ہوں گے، بد قسمت ہوں گے اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے، جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور یہی لوگ محروم ہوں گے اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں جنت کا تذکرہ کیا، ساتھ جہنم کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والے، اصحاب الشمال بائیں ہاتھ والے، جنت کی بہاروں کا تذکرہ، جہنم کے انگاروں کا تذکرہ، پیغام دیا ایک کام کرتے رہنا، نہیں تو جہنم کی آگ تمہاری منتظر ہے۔ وہ کون سا کام ہے جس میں لگے رہنا ہے، وہ کون سے کام ہیں جن سے بچنا ہے، اور کون سے کام لازماً کرنے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہنا ہے، فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کی تسبیحات کو بیان کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں جہنم کا ایسا دردناک ذکر کیا ہے، اور اگر انسان اس صورت کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ ایسی اس جہنم کی آگ ہے جو چمڑیوں کو ہدیڑ دینے والی، اور ان کا ایسا کھانا ہوگا لآکلون من شجر من زقوم، زقوم کا یہ درخت، کانٹے دار درخت جو آگے نہیں گزر سکے گا، ان کی یہ خوراک ہوگی، اور کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ الہ العالمین ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا آخر میں تذکرہ کیا کہ یہ تنزیل من رب العالمین،
اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ یہ جو کافر کہتے ہیں یہ اپنے آپ گھڑی ہے، یہ خود کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود لکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر بیان فرما دی ہے۔ اور آخر میں پھر وہی تقاضا ہے، پھر وہی ڈیمانڈ ہے، پھر وہی حکم ہے، فسبح بسم ربک العظیم، اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہنا، کہیں اس کے رب کے نام سے، اپنے رب کے نام سے غافل نہ ہو جانا، اس کی یاد سے غافل نہ ہو جانا۔ اسی طرح آگے سورۃ الحدید، جس کا آغاز ان لفظوں سے ہوتا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، تسبیحات اس کے لیے ہیں جو زمین و آسمان کا ہے، رب ہے اور ہر چیز پر غالب اور حکمت والا ہے۔ اسی کے لیے زمینوں کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے آسمانوں کی بادشاہت ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر المطلق ہے، ابتدا بھی اس کی، انتہا بھی اس کی، اول بھی وہ ہے، آخر بھی وہ ہے، ظاہر بھی وہ ہے، وہ باطن بھی وہ ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کیوں جانتا ہے؟ کیسے جانتا ہے؟ کیونکہ وہ سینے کے رازوں کو جانتا ہے۔ اعلیٰ کل شیء قدیر ہے، بکل شیء علیم ہے، وہو اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ دن اور رات کو لے کے آتا ہے، دن کی گھڑیوں میں ہونے والے کاموں کو جانتا ہے، رات کی تاریکیوں میں چلنے والی ایک چونٹی تک کو جانتا ہے، سمندروں کی لہروں اور گہرائیوں میں چلنے والی مچھلیوں کی اداؤں کو جانتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس صورت میں کیا فرما رہے ہیں؟ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 23 میں ہمیں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ نعمت مل جائے، اللہ سلطنت عطا کر دے، مال مل جائے، فخر نہ کیجئے، تکبر نہ کیجئے، اکڑا کے نہ چلیے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیے، بڑی اللہ کی ذات ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ دینا نہ دینا یہ میرے اللہ کا اختیار ہے، میرے رب کے اندازے بہت معقول اور مناسب ہیں، لہٰذا کچھ چھن جائے افسوس نہ کرنا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، مل جائے تو کبھی گھمنڈ نہ کرنا۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، میرا اللہ پسند نہیں فرماتا گھمنڈ کرنے والا، شوخی مارنے والا اور غرور تکبر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ نعمت جب مل جائے دولت کی شکل میں، اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے پیش کیجئے۔ اس صورت میں دیکھیے کس انداز سے اللہ سبحانہ و تعالی نے رغبت دلائی ہے، اجر کریم کا نام لے کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا درس دیا ہے۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم، بے شک صدقہ دینے والے مرد، صدقہ دینے والی عورتیں، دل کی خوبصورتی کے ساتھ جو صدقہ دیا جاتا ہے، جو قرض دیا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر پسندیدہ اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اجر کبیر کا نام لے کر کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں یہ بہت بڑا اجر ہے۔ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجرا کبیر، تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ ذوالجلال پر ایمان لاتے ہیں، پھر ہم نے ان کو مال دیا جب تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے لیے اجر کبیر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے آخر میں یہ پیغام صادر کیا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال مل جائے کبھی رب کی یاد سے غافل نہ ہو جانا، اولاد کی نعمت سے اللہ سرفراز کرے تو اپنے رب کو بھول نہ جانا،
اپنے رب سے غافل نہ ہو جانا، کیونکہ ایک دن تم بھی یاد بن جاؤ گے، پھر ایک دن وہ یاد بھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید میں فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یاد رکھنا دنیا محض کھیل اور تماشا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، ماں باپ کی گود میں کھیلتا ہے، گھر کے صحن میں کھولتا ہے، پھر وہ بچپن سے لڑکپن کی طرف پھر جوانی کی طرف بڑھتا جاتا ہے، ابھرتی جوانی ہوتی ہے، بننا سورنا اس کا مشغلہ ہوتا ہے، سمجھتا ہے میں ہی وقت کا یوسف ہوں، یہ وہم ہوتا ہے میں ہی وقت کی زلیخا ہوں۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، کبھی قبیلے کا مان، ذات پات کا مان، عہدے منصب کا مان، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، کبھی مال کی فراوانی پر اتراتا ہے، کبھی بیٹوں کی فوج پر غرور کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، یہ بالکل ایسے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے، زمین سے کونپل نکلتی ہے، وقت کے ساتھ بڑھنے لگتی ہے، شاخیں بنتی ہیں، پھول نکلتے ہیں، پھل پکنے لگتے ہیں، برسوں سے یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، شاخیں ڈلنے لگتی ہیں، پھل کی مقدار اترنے لگتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے نہ شاخیں ہوتی ہیں نہ پھل لگتا ہے، اپنی ہی جگہ سے اکھاڑ پھینک دیا جاتا ہے، پھر لوگوں کی زبانوں پہ یہ داستانیں ہوتی ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ داستان بھی مٹ جایا کرتی ہے، بالکل ایسے جیسے دنیا میں کوئی آیا نہ تھا اور آپ بھی مٹ جائیں گے۔ سو آگے بڑھو، دنیا کے دھوکے میں نہ رہنا، رب کے ہو کر زندگی گزارو، رب کی اطاعت اور بندگی میں زندگی کے لیل و نہار گزارو گے تو پھر نعمتیں اور بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ اللہ کی عبادت کرو گے، اپنی زندگی کے مقصد حیات کو سمجھو گے تو پھر بہاریں بہاریں ہیں۔ دنیا کی مشکلات سے گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، صبر کے ساتھ آگے بڑھیے اور اپنے رب کی نعمتوں کو، اپنے رب کی بہاروں کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے اور جنت کو پانے کے لیے تگ و دو کریں، محنت کریں، ورنہ دنیا کی زندگی ہے گزر ہی جائے گی، ورنہ ہمیشہ کا پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے۔ اگر تم اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے ہمیشہ کے لیے رونا ہی رونا ہے، جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ بے شمار بڑی بڑی قومیں آئیں، بے شمار بڑے بڑے مال و دولت والے آئے، لیکن اللہ کا انکار کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے پیغام یہی ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں۔ جنتوں کے مہمان اس صورت میں بن سکتے ہیں جب نیک اعمال کریں گے۔ الہ العالمین ہم سب کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔